پیدائش باب نمبر 50۔ یعقوب کو دفن کیا جاتا ہے۔ یوسف اپنے باپ کے چہرے سے لپٹ گیا، اس نے روتے ہوئے اسے بوسہ دیا۔ اس کے ملازموں میں سے کچھ حکیم تھے، اس نے انہیں ہدایت دی کہ میرے باپ اسرائیل کی لاش کو خنوط کریں تاکہ وہ گل نہ جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اس میں 40 دن لگ گئے۔ عام طور پر خنوط کرنے کے لیے اتنے ہی دن لگتے ہیں۔ مصریوں نے 70 دن تک یعقوب کا ماتم کیا۔ جب ماتم کا وقت ختم ہوا تو یوسف نے بادشاہ کے درباریوں سے کہا، مہربانی کر کے یہ خبر بادشاہ تک پہنچا دیں کہ میرے باپ نے مجھے قسم دلا کر کہا تھا، میں مرنے والا ہوں، مجھے اس قبر میں دفن کرنا جو میں نے ملک کنعان میں اپنے لیے بنوائی۔ اب مجھے اجازت دیں کہ میں وہاں جاؤں اور اپنے باپ کو دفن کر کے واپس آؤں۔ فرعون نے جواب دیا، جا اپنے باپ کو دفن کر جس طرح اس نے تجھے قسم دلائی تھی۔ چنانچہ یوسف اپنے باپ کو دفنانے کے لیے کنعان روانہ ہوا۔ بادشاہ کے تمام ملازم، محل کے بزرگ اور پورے مصر کے بزرگ اس کے ساتھ تھے۔ یوسف کے گھرانے کے افراد، اس کے بھائی اور اس کے باپ کے گھرانے کے لوگ بھی ساتھ گئے۔ صرف ان کے بچے، ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل جشن میں رہے۔ رتھ اور گھڑ سوار بھی ساتھ گئے، سب مل کر بڑا لشکر بن گئے۔ جب وہ یردن کے قریب عتد کے کھلیان پر پہنچے تو انہوں نے نہایت دل سوز نواح کیا۔ وہاں یوسف نے 7 دن تک اپنے باپ کا ماتم کیا۔ جب مقامی کنعانیوں نے عتد کے کھلیان پر ماتم کا یہ نظارہ دیکھا تو انہوں نے کہا، یہ تو ماتم کا بہت بڑا انتظام ہے جو مصری کروا رہے ہیں۔ اس لیے اس جگہ کا نام ابیل مصریم یعنی مصریوں کا ماتم پڑ گیا۔ یوں یعقوب کے بیٹوں نے اپنے باپ کا حکم پورا کیا۔ انہوں نے اسے ملک کنعان میں لے جا کر مکپیلا کے کھیت کے غار میں دفن کیا جو ممرے کے مشرق میں ہے۔ یہ وہی کھیت ہے جو ابراہیم نے عفرون ہتی سے اپنے لوگوں کو دفنانے کے لیے خریدا تھا۔ اس کے بعد یوسف، اس کے بھائی اور باقی تمام لوگ جو جنازے کے لیے ساتھ گئے تھے مصر کو لوٹ آئے۔ یوسف اپنے بھائیوں کو تسلی دیتا ہے۔ جب یعقوب انتقال کر گیا تو یوسف کے بھائی ڈر گئے۔ انہوں نے کہا، خطرہ ہے کہ اب یوسف ہمارا تعاقب کر کے اس غلط کام کا بدلہ لے جو ہم نے اس کے ساتھ کیا تھا، پھر کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر انہوں نے یوسف کو خبر بھیجی، آپ کے باپ نے مرنے سے بیشتر ہدایت دی کہ یوسف کو بتانا اپنے بھائیوں کے اس غلط کام کا بدلہ نہ لینا جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا۔ اب ہمیں جو آپ کے باپ کے خدا کے پیروکار ہیں معاف کر دیں۔ یہ خبر سن کر یوسف رو پڑا۔ پھر اس کے بھائی خود آئے اور اس کے سامنے گر گئے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کے خادم ہیں۔ لیکن یوسف نے کہا، مت ڈرو، کیا میں خدا کی جگہ ہوں؟ ہرگز نہیں۔ تم نے مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اس سے بھلائی پیدا کی، اور اب اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ موت سے بچ رہے ہیں، چنانچہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو خوراک مہیا کرتا رہوں گا۔ یوں یوسف نے انہیں تسلی دی اور ان سے نرمی سے بات کی۔ یوسف کا انتقال۔ یوسف اپنے باپ کے خاندان سمیت مصر میں رہا۔ وہ 110 سال زندہ رہا۔ موت سے پہلے اس نے نہ صرف افراہیم کے بچوں کو بلکہ اس کے پوتوں کو بھی دیکھا۔ منسی کے بیٹے مکیر کے بچے بھی اس کی موجودگی میں پیدا ہو کر اس کی گود میں رکھے گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں مرنے والا ہوں، لیکن خدا ضرور آپ کی دیکھ بھال کر کے آپ کو اس ملک سے اس ملک میں لے جائے گا جس کا اس نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر وعدہ کیا ہے۔ پھر یوسف نے اسرائیلیوں کو قسم دلا کر کہا، خدا یقیناً تمہاری دیکھ بھال کر کے وہاں لے جائے گا، اس وقت میری ہڈیوں کو بھی اٹھا کر ساتھ لے جانا۔ پھر یوسف فوت ہو گیا، وہ 110 سال کا تھا۔ اسے حنوط کر کے مصر میں ایک تابوت میں رکھا گیا۔